السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، قرآن مجید عطا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کا رول ماڈل، آپ کی سیرت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی۔ اور یہ کسی بھی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ سکیں، اس کا ادراک کر سکیں، اس کا شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت قرار دی اور پسند فرما لیا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، جس نے انسان کو اس کی منزل بتائی ہے اور اس دنیا میں جینے کے لیے وقت دیا ہے، وسائل دیے ہیں، رزق عطا فرمایا ہے، علم اور دانائی عطا فرمائی ہے، سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہے، اس نے دین کے طور پر، مذہب کے طور پر، ریلیجن کے طور پر اسلام کو پسند فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سیٹسفیکشن کا اظہار فرما رہا ہے ایک ایسے موقع سے جب کوئی کسی سے خوش نہیں، کوئی کسی سے کسی بات پر راضی ہو جائے، یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں یہ آیت درج فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما چکا۔ دین ایک دستور حیات ہے، دا وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر گامزن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب بھیج دی، اور اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ امت میں مفسرین اور محدثین اور فقہا اور اولیاء اللہ اور صوفیاء اور اللہ کے وہ نیک بندے کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو اسلام کی دعوت دی اور دیتے رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی اور اس کو ایک امت بنائے، تاکہ اس پوری امت کے اندر امت کا تصور رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنایا کہ آپ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور بنیادی ہدایات دے دی اور فرما دیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں کہ جو یہاں موجود نہیں۔ فرب مبلغ او عام سامع، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ جن لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے جو مجلس میں حاضر نہیں ہیں، وہ حاضر ہونے والوں سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سننے والوں سے زیادہ
اس کو یاد رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ امت میں اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا، پھر ماحول عطا فرمایا، ہمیں مسجدیں عطا فرمائیں، ہمیں دینی محفلیں عطا فرمائیں، اور اس قسم کی مبارک راتیں اور مبارک مہینے اور مبارک ایام ہماری زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرماتے ہیں، اس کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا مزید احسان ہے۔ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے اعتبار سے ہمارے لیے احسانات فرما رہا ہے اور کتنے طریقوں سے ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے اور کن کن بہانوں سے ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ انہی میں یہ رات بھی ہے کہ جس کی مجموعی اعتبار سے فضیلت ثابت ہے، جیسے کہ جمعے کے بیان میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، اور اس سلسلے کی جو واضح اور صحیح حدیث ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے ہر روز تہجد کے موقع سے رات کے آخری پہر میں بندوں سے اپنے قرب کے اظہار کے لیے اور قریب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قریبی آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے، کس طرح وہ تشریف لاتا ہے، کس طرح جلوگر ہوتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، تاکہ بندے سجدے میں جا کر دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر اور اپنی مرادیں مانگ کر، اپنی درخواست رکھ کے، اپنے سوالات اللہ کے سامنے رکھ کے اور اللہ سے اپنے قریب ہونے کا احساس کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ سب سے زیادہ بندہ اس وقت اللہ سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی آخری بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزت کی جو علامت ہے پیشانی اور اپنا چہرہ اس کو خاک پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے تذلل اور عاجزی اور خضوع اور خشوع کا آخری اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں اب اس سے زیادہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں صرف آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کثرت سے نفلی نمازوں میں دعائیں کی جائیں اور اللہ سے مانگا جائے اور سجدے کی حالت میں مانگا جائے۔ ایسے ہی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں عبادت کرے، لیکن وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینے رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، اپنے مسلمان بھائی بندوں کے درمیان جھگڑے ڈالنے والا ہے، انتشار پیدا کرنے والا ہے، دوریاں بڑھانے والا ہے، نفرت پیدا کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے معاملات اللہ کے سامنے بہت نازک ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے والدین سے روٹھے ہوئے یا والدین کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، والدین کے دل میں یہ صرف یہ نہیں کہ ناراضگی ہے بہت زیادہ، بلکہ صرف اتنی بات بھی اگر ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی بات سے گرانی ہو جاتی ہے کہ میرے بچے نے اس بات کو اس طرح نہیں اس طرح کہا ہوتا، ماں باپ کی پسند کو دیکھے بغیر کوئی بات کہنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا رویہ اختیار کرنا، ان سب باتوں کے لیے ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات، ایسے نمونے سامنے آ رہے ہیں جو ہم سب کو شرمسار کر دینے والے ہیں، ہماری نظروں کو جھکا دینے والے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں کو جو جن کے درمیان رشتے ٹوٹ چکے ہیں، قطع رحمی ہو چکی ہے، صلہ رحمی کی کوشش کریں۔ یہ رشتہ عرش سے لٹک جائے گا قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے فریاد کرے گا کہ جس نے مجھے جوڑا اے اللہ اسے جوڑیے، اور جس نے مجھے توڑا اسے توڑ دیجیے، اپنی رحمت سے دور کر دیجیے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان راتوں میں اللہ سے اپنے تعلق کی تجدید کریں، اس وعدے کی تجدید کریں جو اللہ سے ہم نے کر رکھا ہے، اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل اور اپنے دماغ کو آمادہ کریں کہ آگے کی زندگی میں ہم پورے شرم کے ساتھ اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا،
اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حیا کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حیا ان تستحی من اللہ حق الحیا، حیا اور شرم کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور اس سر اور دماغ اور ذہن کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، فاسد قسم کی چیزیں آتی ہیں، ان سے بھی اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ میں جو چیزیں جاتی ہیں غور کر لو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کس راستے سے چیزیں تمہارے پیٹ میں داخل ہو رہی ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، یاد کرو کہ ایک دن مرنا ہے، اور یاد کرو کہ ہڈیاں تمہاری بوسیدہ ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام تم کرتے ہو تو گویا آخرت کو یاد کرتے ہو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی زینت کو کنارے کر دیتا ہے۔ اگر وہ آخرت سے ٹکرا جائے، وہ دین سے ٹکرا جائے، انسان کے دین کو متاثر کر دے، اس کے تقوی کو ٹھیس پہنچا دے، زخم پہنچا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے دل و دماغ کی، اپنے پیٹ کی، اپنے ذہن و فکر کی، اپنی سوچ کی حفاظت کی جائے، ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اپنے عمل کی حفاظت کی جائے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نشان امتیازی عطا کرے گا، ڈسٹنکشن عطا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر حقیقی معنی میں تم اللہ سے شرم و لحاظ کرنے لگو اور اس کے حکموں کی پاسداری کرنے لگو، اس کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ، اسے ٹھکرا نہ دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں ایک تشخص، ایک آئیڈینٹی، ایک شناخت، تمہاری پہچان ہوگی، تمہاری عزت ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں، اور یہ روا نہیں ہے کہ اس رات میں ہم آنے والے حالات سے اور مستقبل سے آپ کو ڈرائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کا جسے اللہ تعالیٰ نے منبر و محراب سے بولنے کا حق دیا ہو، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ امت کو وہ مایوس کرے یا مسلمانوں کو مایوس کرے، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن نے اسلام کے دشمنوں کو ایک کمزور حیثیت سے دکھایا ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے۔ تو ہمارا بھی وہی بیانیہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی وہی طرز ہونا چاہیے، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حقائق ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ریئلٹیز ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور ہونے والی ہیں، جو ہمارے دروازوں پر، ہمارے گھروں پر دستک دے رہی ہیں، ان میں اس ملک کے اندر کے جو حالات ہیں ان میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آج کی رات میں جب ہم دعائیں کریں اور اللہ سے مانگیں تو اس بات کو ضرور مانگیں کہ اللہ شرور سے، فتن سے، سازشوں سے اور اپنے نادان دوستوں کی نادانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور دنیا کی ان ذلتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اب جو یہاں بات چل رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کی، جو نیو ایجوکیشن پالیسی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آنے والی نسلوں کی کمر توڑ دیں، اور پھر اگر ہم ان کے ہاتھ پکڑنا چاہیں گے اور راہ راست پر لانا چاہیں گے اور سمجھانا چاہیں گے تو آسان نہیں ہوگا۔ ذہن و فکر کو مسموم کرنے والی اور زہر بھر دینے والی چیزیں فلموں کے راستے سے اور اسپورٹس کے راستے سے اور OTT پلیٹ فارمز کے راستے سے اور نہ جانے کتنے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ایمان کو برباد کرنے، اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے۔ جو جس کے ساتھ رہے، ناجائز دوستیاں کرے، اس کو حق ہے، ہوٹلوں کو اجازت ہے کہ وہ ناجائز دوستیوں کو پروموٹ کرے اور خاندانوں کو اجاڑ دیں، غلط فہمیاں پیدا کریں اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف کھرچ کھرچ کر پھینک دیں کہ کہیں اگر اسے مانجنا چاہا جائے تو کوئی وجہ نہ رہ جائے اور کوئی جگہ نہ رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے ڈرایا تھا، آج ہم ان حالات سے دوچار ہیں۔
اگر اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ میں آج کی رات میں موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہمارے حالات، ہماری زندگی، ہمارے گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، ہمارا دین، ہماری دنیا، ان کو ایک دوسرے سے ہم علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری پوری زندگی کا جو پورا نظام ہے وہ ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ایک وقت تھا کہ جب شریعت ایپلیکیشن ایکٹ اور قانون انفساخ نکاح 1937-39 کے زمانے میں مسلمانوں کے شریعہ قانون کو تحفظ فراہم کیا گیا، لیکن اس زمانے سے جو 60s میں جب سے اسپیشل میرج ایکٹ اور اس قسم کے قانون آنے لگے، وہاں سے یونیفارم سول کوڈ کا راستہ کھل گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ راجیہ سبھا میں پہنچ چکا۔ دوسری قومیں ضم ہو جاتی ہیں دوسروں کے ساتھ، جس ڈریس میں ان کو لے آئے وہ تیار ہے، اپنی شناخت مٹانے کو تیار ہے۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جسے قرآن کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جسے نمازوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جسے اپنے روزوں اور تہجد کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جسے اپنے پوری شناخت کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن ان تمام چیلنجز کے بیچ میں ایک ہماری ذمہ داری اور ہمارے لیے کیا اسپیس ہے وہ دیکھنے کی ضرورت۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ پہلے گزر چکا، دوسرے بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں بتدریج، لیکن آپ سوچیں کہ کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم گیملنگ میں نہ جائیں؟ کس نے منع کیا ہے کہ ہم لون سے بچیں اور انٹرسٹ سے بچیں؟ کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم سٹے بازی میں نہ جائیں؟ کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم جوئے خانوں میں اور شراب خانوں میں نہ جائیں؟ کسی نے ہمیں نہیں روکا۔ ہم آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہ خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی وصیت نوح کو کی تھی، اور جس کی وصیت ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، صبی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو بات ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو بتائی گئی 5 اولو العزم انبیاء کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو، اللہ کی زمین پر قائم کرنے سے پہلے اپنے دل کی زمین پر قائم کرو، تم اپنی زندگی میں قائم کرو، اپنے بیڈ روم کے اندر، اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، اور اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، چھوٹوں اور بڑوں کے تعلق دین کو قائم کرو، تم قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، جھگڑے مت لگاؤ، اور آپس میں ایک دوسروں کے دلوں کو مت توڑو، جوڑ کر رہنے کی کوشش کرو، بنیان و مرصوص بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ تو ہمیں آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سنتوں کے مطابق اپنے شادی بیاہ کے نظام انجام دیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور یہ سمجھ دی ہے کہ ہم اپنی وراثت کے اور وصیت کے قوانین کو اسلامی شریعت کے مطابق حل کریں۔ ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ چیزیں جائیں گی، اور کیوں جاتی ہیں کورٹ میں، کیوں جاتی ہیں عدالتوں میں، کیوں ہم اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، خود کو، اپنی فیملی کو، کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے ذریعے سے اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، اسلام کو رسوا کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، اگر ہم طے کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اب غور سے سنیے اس آیت کو کہ ہم نے آپ کو خاص شریعت کے اوپر رکھا ہے، مقرر کیا ہے، آپ کو لگایا ہے اس راستے پر، فاتبعها، آپ اس پر چلتے رہیے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان جاہلوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں آپ کے یہ کسی کام نہیں آ سکتے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظلم کرنے والے آپس میں سب ایک دوسرے کے دوست، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اہل تقوی کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ اللہ کی طرف سے دانائی کی باتیں، یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی باتیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صرف اور صرف اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ ہم رسمی طریقوں سے اپنی راتیں گزاریں، رسمی طریقوں سے اسلام کے کچھ حصے پر عمل کر لیں،
اور پورے اسلام کو نظر انداز کر دیں اور چھوڑ دیں، یہ دھوکہ ہے اسلام کے ساتھ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کی رات ہم یہ طے کریں کہ اللہ سے لو لگائیں گے اور مانگیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق مانگیں گے۔ آپ نے زندگی کی تمام ضرورتیں مانگی، آپ نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ میں کیسے آپ کا ذکر کروں، کیسے شکر ادا کروں، اچھی سے اچھی آپ کی عبادت کر سکوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ اور آخرت کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد، اے اللہ میں آپ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وقرۃ عین لا تنقطع، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وبرد العیش بعد الموت، موت کے بعد سکون کی زندگی چاہتا ہوں، اے اللہ ہمیں یہ سب عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی دعائیں مانگنی سکھائی، اپنی زندگی اور رزق اور علم کے لیے سکھایا۔ آپ نے پناہ مانگنی سکھائی شیطان سے اور دجال کے فتنوں سے اور تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ انسان اللہ سے مانگے کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں کہیں وہ نعمتیں زائل نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ اے اللہ اچھی حالت کے بعد بری حالت سے بچائیے، صحت کے بعد بیماری سے بچائیے، خوشحالی کے بعد تندرستی سے بچائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے شکر کو، صبر کو اللہ کے لیے دعاؤں کو لازم کر دیا، اور اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے پوری زندگی کو دعاؤں سے مربوط کر دیا کہ جب انسان مسجد کے لیے چلے تو اللہ سے مانگے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں روشنی پیدا کر دیجئے، وفی لسانی نورا، میری زبان میں روشنی پیدا کر دیجئے، وفی عینی نورا، ہماری آنکھوں میں روشنی عطا کر دیجئے، اور اے اللہ میرے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں روشنی پیدا کر دیجئے، ہمیں صراط مستقیم نظر آنے لگے، دنیا کی تاریکیوں سے اور گمراہیوں سے ہمیں نکال دیجئے۔ اس بات کی بار بار اللہ کے سامنے طلب پیش کی جائے اور اللہ کے اس وعدے کو ذہن میں رکھا جائے کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کی طرف سے پھر وعدے ہی وعدے، دنیا کے اندر وعدے ہیں، آخرت کے اندر وعدے ہیں۔ اور آخری بات کہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہم نے بہت سارے مسائل اور حالات سے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے، وہ غم بھی ہیں جو حقیقی ہیں، وہ بھی ہیں جو نہیں ہیں، جو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ ہر وقت ہم فکر میں، پریشانیوں میں، اپنے مستقبل کے اندیشوں میں، اپنے بال بچوں کی فکر میں، بال بچے والدین کے سلسلے میں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی کسی غم سے آپ مجھے دوچار کرے اور کسی الجھن سے دوچار کرے، قرض کے بوجھ سے دوچار کرے۔ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی، لوگوں کے غلبے سے اور کسی کے سامنے مغلوب اور زیر ہو جانے سے پناہ مانگی گئی۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں، ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد رکھا جائے اور اس طرح مانگا جائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اور آپ نے علاج بتایا غموں سے چھٹکارے کے لیے، فکر سے چھٹکارے کے لیے، بیجا خیالات سے چھٹکارے کے لیے، اور اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ تمناؤں اور خواہشات کی پرورش کرنے سے اور اپنے آپ کو ایک بالکل مصنوعی دنیا میں لے جا کر ایک ایسے حالات سے دوچار کر دینے سے جہاں سے انسان لوٹ نہیں پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دستور بتایا، کچھ طریقے بتائے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے، اوپر والے کو نہ دیکھا جائے، اپنے حدود اور اپنی اوقات میں رہنے کی کوشش کی جائے، انسان ہمیشہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدوں اور سرحدوں کا جب خیال کیا جاتا ہے تو انسان کے لیے یہ جو غموں کے بادل ہوتے ہیں یہ چھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کی رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے نفل نمازیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اور مشہور جو اذکار ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔
اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں غموں سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ دعائیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نجات کا ذریعہ بنیں گی، عمل کے دروازے کھولیں گی. اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے صبر و سکون سے اللہ تعالی بہرور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا